بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جن کو ایک لڑکی نے اپنی بات نہ ماننے کی وجہ سے شہید کروا دیا تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تعلق قائم کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے کس طرح امتحان لیتا ہے، تو آئیے ناظرین گرامی ہم اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو کہ اپنے زمانے کے بہت حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان تھے، اس علاقے کی پوری لڑکیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جان دینے کو تیار تھیں، لیکن ہر کسی لڑکی کی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس کی شادی ہو جائے۔ اگر شادی نہیں بھی ہوتی تو کسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایک رات ان کے ساتھ گزارا لیں۔ لیکن آخرکار ایک لڑکی جو کہ بہت طاقتور تھی، اس نے بادشاہ سے کہہ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے شہید کرانے کے جو اسباب بیان کرنے والوں نے بتائے ہیں، ان میں ایک خاص سبب جو سب سے زیادہ مشہور ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ کی خواہش تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کے حرم کی کسی لڑکی کو پسند کر کے اس سے شادی کر لیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص کرم تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عورتوں کے ساتھ رغبت نہیں تھی، اور اس لیے انہوں نے اس بادشاہ کی یہ بات خود اپنی زبان سے کہنے کے باوجود اس سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا تھا، اور اس نے حکم دیا تھا کہ انہیں قتل کر کے ان کا سر ان کی لاش سمیت ایک تشت میں اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ اس کے آدمیوں نے اس کے حکم کی حرف بہ حرف تعمیل کی تھی، لیکن بعض مستند روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے حسین و جمیل نوجوان تھے، جیسا کہ کلام پاک میں ان کے بارے میں کلمات سیدہ و حصورہ سے ثابت ہوتا ہے، آپ انتہائی حسین و جمیل شخص تھے۔ اس لیے اس بادشاہ کی بیوی ان کی طرف مائل ہو گئی اور اس نے انہیں اپنی خلوت میں طلب کیا تھا، لیکن ان کے انکار پر اس نے شاہی حکم کی تعمیل سے انکار کا بہانہ بنا کر انہیں اپنے شوہر یعنی اس بادشاہ سے قتل کروا دیا تھا۔ البتہ ایک دوسری مستند روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہر سال ایک روز عید منائی جاتی تھی، اور اس میں ایک بڑی شاندار دعوت کا اہتمام ہوتا تھا جس میں خود وہ بادشاہ بھی شریک ہوتا تھا۔ لیکن ایک سال یعنی اس کی بیوی کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی خلوت میں طلب کرنے اور ان کے انکار کے بعد جب وہ عید آئی تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب بادشاہ نے اصرار کیا تو اس نے یہ شرط رکھی کہ پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرا کے ان کا سر ان کی لاش سمیت ایک تشت میں اس کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کے شوہر نے اس کی یہ شرط منظور کر لی، اور چونکہ وہ اپنے قول و عمل اور وعدے کا بڑا سچا تھا، اس لیے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرا کے ان کا سر ان کی لاش سمیت، جیسا کہ دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے، اپنی بیوی کے سامنے پیش کر دیا۔ تاہم یہ آخری روایت چونکہ غریب اور موضوع قرار دے دی گئی ہے، اس لیے اس کی صحت مشکوک ہے۔ البتہ جس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا جو اس روایت میں مذکور ہے، اور ان کے انکار کے بعد دشمنی میں آ کر انہیں قتل کروا دیا، صحیح ہے۔ اور جیسا کہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ اس بادشاہ کے حکم پر حضرت یحییٰ علیہ السلام خوب بیت المقدس کی محراب میں جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے قتل کر کے ان کا سر ان کی لاش سمیت تشت میں رکھ کر اس کے سامنے حسب حکم پیش کیا گیا۔ حدیث السرا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں جو واقعہ مذکور ہے وہ صرف اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج یحییٰ علیہ السلام سے بعد سلام دریافت فرمایا تھا کہ آیا انہیں درخت کے تنے پر آرا چلا کر قتل کیا گیا تھا؟ اگر یہ صحیح ہے تو ان کا صبر واقعی قابل رشک تھا۔ اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال کا یہ جواب دیا تھا کہ وہ واقعی ان کے والد کا
اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال کا یہ جواب دیا تھا کہ وہ واقعہ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، اور خود زکریا علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قتل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں بنی اسرائیل کے بادشاہ وقت کے حکم پر بیت المقدس کے محراب میں نماز پڑھتے ہوئے قتل کیا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی ان کی پوری توجہ نماز کی طرف رہی تھی اور ان کی طمانینت قلب میں سوم فرق نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بات کی بھی تصدیق کی تھی کہ بعد قتل ان کا سر ان کی لاش سمیت دشت میں رکھ کر اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرف با حرف صحیح الفاظ یہ ہیں کہ جب میں باہم خالہ زاد بھائیوں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، اور قول و جمہور سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عائشہ بنت عمران مریم بنت عمران کی بہن تھی۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عائشہ زکریا علیہ السلام کی بیوی اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، جو عمران کی بیوی حنہ کی بہن تھی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی کس رشتے سے تھے، واللہ عالم۔ ناظرین گرامی، جہاں تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں اختلاف کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں دو روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو صغرا بیت المقدس میں وہیں قتل کیا گیا تھا جہاں 70 انبیاء بنی اسرائیل قتل کیے گئے تھے، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دمشق میں قتل کیا گیا تھا، اور اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے کے دمشق کے حکمران نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی تھی، لیکن کچھ عرصہ بعد اس نے کسی بات پر ناراض ہو کر اسے طلاق دے دی تھی۔ تاہم اس کے بعد اس نے رجوع کرنا چاہا کیونکہ اس کے متعلقہ بیوی دمشق کے جملہ شاہی بازاروں کی تنہا مالکہ تھی۔ لیکن جب اس کے بارے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ لیا گیا تو ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اس حکمران کی بیٹی جب تک کسی دوسرے شخص کی منکوحہ نہ بن جائے اور اس دوسرے شخص کا حق زوجیت ادا کرنے کے بعد اس سے طلاق حاصل نہ کر لے، دوبارہ اپنے پہلے شوہر کی زوجیت میں نہیں آ سکتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس فتوے کو سننے کے بعد اس لڑکی کی ماں آگ بگولا ہو گئی، اور اس نے اپنے شوہر یعنی اس لڑکی کے باپ سے جو دمشق کا حکمران تھا کہا کہ وہ جب تک یحییٰ علیہ السلام کا سر اپنے سامنے تشت میں رکھا ہوا نہ دیکھ لے اسے چین نہیں آئے گا۔ لیکن جیسا کہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے وہ پہلے تو ٹالتا رہا، تاہم اپنی بیوی کی ضد سے مجبور ہو کر اس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرا کے اپنی بیوی کے اصرار کے مطابق ان کا سر تشت میں رکھوا کر اس کے پاس بیچ دیا۔ ناظرین گرامی، ان دو روایت میں سے پہلی روایت سوری کی ہے، جس میں انہوں نے عمش اور شمر بن عطیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام صغرا بیت المقدس میں قتل کیا گیا تھا، جبکہ دوسری روایت ابو عبیدہ القاسم بن سلام کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن صالح نے لیث، یحییٰ بن سعید اور سعید بن مسیب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب بخت نصر یحییٰ علیہ السلام کے تعاقب میں انہیں قتل کرنے کے لیے دمشق پہنچا تو اس نے قتل کی خبر میں ان کے قتل کی خبر ملی اور اس نے برہم ہو کر وہاں 70,000 افراد کو قتل کر دیا جب کہیں جا کر اسے چین آیا۔ اس روایت کا اسناد سعید بن مسیب سے کہا گیا ہے، جو در حقیقت بڑی صحیح سند ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقتل دمشق کو مان لیا جائے۔ اس کے علاوہ بخت نصر کی غارت گری کا دمشق میں واقعہ اور وہاں 70,000 افراد کو قتل کرنے کا سانحہ مسیح علیہ السلام کے بعد کا ہے، جیسا کہ عطا اور حسن بصری نے بھی بیان کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ ناظرین گرامی، ابن عساکر سے باحوالہ ولید ابن مسلم اور زید ابن واقد مروی ہے کہ آخر الذکر مسجد دمشق کی بنیاد پڑتے وقت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا کا سر ایک بنیاد سے برآمد ہوتے دیکھا تھا، واللہ اعلم۔ ناظرین گرامی، حافظ ابن عساکر اپنی کتاب المقتضیٰ فی فضائل الاقصیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام کو در حقیقت دمشق میں قتل کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں وہ حقائق بیان کرتے ہیں جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔
وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بخت نصر کے سر پر یحییٰ علیہ السلام کا قتل کرنے کا جنون سوار تھا، لیکن جب اس نے وہاں دمشق میں ان کے قتل کی خبر سنی تو وہاں قتل و غارت گری کے بعد بیت المقدس پر چڑھ دوڑا اور یہاں بھی ہزاروں انسان قتل کر ڈالے، لیکن آرمیہ کی داستان سن کر اس کا غصہ ماند پڑ گیا اور اسے سکون آ گیا۔ ناظرین گرامی، دیکھیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر کے ان کا جسم مبارک تشت میں رکھ کر بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ صرف ایک لڑکی کی خاطر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں انبیاء کرام کے صدقے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔